السلام علیکم ناظرین پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ جب عائشہ خاتون ملہون اور بالا کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ دونوں نے بہت بہتر انداز سے اداکاری کی، میں آپ دونوں کو داد دے رہی ہوں۔ بینگے خاتون کو بھی یقین ہو گیا ہوگا کہ آپ دونوں میں سچ مچ کے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ بالا کہتی ہے، ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ بینگے خاتون کو یقین ہو جائے کہ ہم دونوں میں اختلافات شروع ہو گئے ہیں، اور پھر اسمیانہ سلطانہ اس آگ کو مزید بھڑکانے کی کوشش کرے گی۔ اولگن خاتون کہتی ہے، آپ دونوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، کیا میں اس بات کی حقدار تھی؟ میری تو سچ میں سانس ہی بند ہو رہی تھی کہ میں نے دیکھا آپ دونوں میری وجہ سے ایک دوسرے پر تلوار اٹھا رہی ہے۔ پھر ملہون خاتون اولگن خاتون سے کہتی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں خواتین آپ کو چھوڑ دیں؟ اولگن خاتون کہتی ہے کہ ہاں، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ دونوں مجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر ایک فلیش بیک سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر بالا خاتون عائشہ اور ملہون کو بتا رہی تھی کہ اسمیانہ سلطانہ کی یہ کوشش ہے کہ میرے اور ملہون کے درمیان اختلافات شروع ہو جائے۔ ملہون خاتون کہتی ہے، اگر ایسا ہے تو ہم والدہ کا یہ کام آسان کر دیتے ہیں، ہم ان کے سامنے یہ ظاہر کریں گے کہ ہم دونوں میں شدید قسم کے اختلافات شروع ہو گئے ہیں تاکہ وہ ہم دونوں کے خلاف مزید چالیں نہ چلیں، اور وہ اس بات سے مطمئن ہو کہ اس نے جو چاہا وہ ہو گیا، اب ہم دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں۔ اس سے کم جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ کوئی نئی چال چلنے سے باز آ جائے۔ پھر بالا خاتون کہتی ہے کہ کل اسمیان سلطانہ نے تمام سرداران کی بیگمات کے ساتھ ساتھ مجھے بھی دعوت پر مدعو کیا ہے، اور وہیں پر میں وہ انگوٹھی چرانے کی کوشش کروں گی۔ عائشہ خاتون کہتی ہے کہ اتنی خواتین کے ہونے کے باوجود کیا یہ کام تمہارے لیے آسان ہوگا؟ ادھر اسما جو بینگے خاتون کی جاسوس ہے، وہ دروازے کے پاس چھپ کر یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ اولگن بھی اپنی طرف سے مشورہ دیتی ہے کہ جب رات کو اسمیان سلطانہ سو جائیں تو اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتاری جا سکتی ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے، اولگن خاتون، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں کہ میں نے وہ انگوٹھی کس طرح سے حاصل کرنی ہے۔ اسما یہ تمام تر باتیں سن لیتی ہے۔ دوسری جانب اینگول قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں عثمان صاحب ترگت صاحب سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو جو وقت دیا گیا تھا کہ آپ اینگول قلعے کو خالی کر دیں، وہ وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن آپ ابھی تک یہاں پر موجود ہے، لیکن جس کی شے پر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ تو یہاں پر موجود نہیں۔ عثمان صاحب کا اشارہ والدہ سلطانہ کی طرف ہوتا ہے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا عزیز ترین دوست اولوف بھی یہاں پر نظر نہیں آ رہا۔ ترگت صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کس طرح سزا دینی ہے وہ میں بہتر طریقے سے جانتا ہوں، اور بہت جلد ہی میں اس سے حساب لوں گا۔ عثمان صاحب جواباً کہتے ہیں کہ اولوف کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر آپ اسے سزا دیں گے۔ میں آپ سے اس بات کا حساب تو بعد میں لوں گا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کونیا میں موجود منگول والدہ سلطانہ کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور وہ یہاں پر ہم کو توڑنے کے لیے ضرور آئیں گے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں، جب کمانڈر سماگر یہاں پر آئے گا تو پہلے ہم اسے ماریں گے، اس کے بعد ہم اولوف کے کتے جو ہمارے قلعوں میں بیٹھے ہیں ہم ان کے سر کاٹیں گے۔ ترگت پوچھتا ہے کہ کمانڈر سماگر کا سر آپ کیسے کاٹیں گے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اس کا سر میں نہیں بلکہ آپ کاٹیں گے، کیونکہ آپ کو والدہ سلطانہ کی حمایت حاصل ہے۔ آپ اس وقت وہاں پر موجود ہوں گے جب سماگر والدہ کے پاس ہوگا۔ ترگت صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا منصوبہ کیا ہے، پہلے آپ مجھے وہ بتائیں۔ عثمان صاحب اسے بتاتے ہیں کہ پہلے تو میں تمہیں یہ بتاؤں کہ سلطان مسعود میری تحویل میں ہے۔ ترگت صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، یہ تو میں جانتا تھا کہ آپ کونیا سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹیں گے، سلطان مسعود لازماً آپ کے ساتھ ہوں گے، اس بات کا تو مجھے یقین تھا۔ اب آگے کیا کرنا ہے آپ مجھے وہ بتائیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ تم والدہ سلطانہ سے کہو گے
کہ سلطان مسعود عثمان صاحب کے پاس ہے اور میں جانتا ہوں کہ انہوں نے سلطان مسعود کو کس غار میں رکھا ہوا ہے، اور پھر تم ان سے اسی غار کا ذکر کرو گے جس میں نے تھوڑی دیر قبل سلطان مسعود کو وہاں پر رکھا تھا، اور پھر والدہ سلطانہ وہی کرے گی جو میں چاہتا ہوں، وہ کمانڈر سماگر کو ہمارے پیچھے اسی غار میں بھیجے گی، اور پھر وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ جیسے ہی سماگر ہمارے پیچھے اس غار میں آئے گا تو میں اپنے ہاتھوں سے سماگر کو مار ڈالوں گا۔ ترگت صاحب کہتے ہیں تو آپ سمجھے کہ آپ کا کام ہو گیا۔ پھر عثمان صاحب وہاں پر موجود تمام سرداران سے کہتے ہیں کہ فی الحال آپ لوگ اپنی تیاریاں کریں، مجھے ترگت صاحب سے کسی اہم معاملے پر بات کرنی ہے۔ پھر وہاں پر موجود تمام سرداران اس کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ عثمان صاحب ترگت کے قریب ہو کر کہتے ہیں کہ تم نے مجھے بہت مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ دیا، تمہاری وجہ سے بہت سے شہید کھو چکا ہوں، تمہاری وجہ سے بہت سے ہتھیار میرے ہاتھوں سے چلے گئے اور کتنے ہی قلعوں کے فتوحات ادھوری رہ گئی ہے۔ عثمان صاحب ترگت سے کہتے ہیں کہ میں صرف اسی وجہ سے تمہارے ساتھ کھڑا ہوں کہ میرا مقصد میرے غصے سے اہم ہے۔ ترگت جواباً کہتا ہے کہ میرا معاملہ بھی آپ سے الگ نہیں، میں بھی صرف اسی وجہ سے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں کہ میرا مقصد بھی میرے غصے سے بڑا ہے، میں بھی اسی وجہ سے آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، اور آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ ہم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ عثمان صاحب ترگت بے کی یہ بات سن کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری جانب ینی شہر کے باورچی خانے میں اورگن خاتون اسما کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے۔ اورگن خاتون اسما سے پوچھتی ہے کہ مجھے الچچک کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیسی ہے، اس کے ساتھ حال ہی میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ اسما جواباً کہتی ہے کہ الچچک ایک بہت بہادر لڑکی ہے، جو کچھ ایک تیمور نے الچچک کے ساتھ کیا اس سے الچچک کو بہت تکلیف پہنچی، لیکن وہ مشکل گھڑی میں دوبارہ کھڑا ہونا جانتی ہے۔ اسی دوران ایک تیمور وہاں سے گزر ہی رہا ہوتا ہے کہ اورگن خاتون اسے دیکھ کر کہتی ہے جس کسی نے بھی الچچک کو دکھ پہنچایا بعد میں اسے خود ہی پریشانی اٹھانی پڑے گی، کیونکہ الچچک ایک بہادر لڑکی ہے۔ ایک تیمور یہ باتیں سن کر وہاں سے مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی ایک تیمور وہاں سے چلا جاتا ہے تو زیر کوتاہی آ کر وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر اورگن خاتون اسما سے پوچھتی ہے کیا ایک تیمور نے کبھی الچچک کو بہن کہا؟ یہ بات سنتے ہی زیر کوتاہی بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ اورگن خاتون کے ذہن میں ابھی تک وہی بات ہے۔ اسما جواباً کہتی ہے اگر ایک تیمور ایسا کرتا تو الچچک اس کے ساتھ بہت غصے سے پیش آتی۔ اسی دوران گوربوز الپ بھی وہیں پر آ رہا ہوتا ہے تو زیر کوتاہی اسے راستے میں ہی روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بہتر ہوگا کہ تم ابھی کھانے کی طرف مت دیکھو۔ گوربوز الپ کہتا ہے تم مجھے کیوں روک رہے ہو، میں اورگن خاتون سے کھانا لینے آیا ہوں۔ زیر کوتاہی جواباً کہتا ہے تم اسے اورگن خاتون نہیں کہو گے، تم اسے اورگن بہن کہہ کر مخاطب ہوگے۔ زیر کوتاہی گوربوز الپ کو سمجھانے کے لیے 2-3 بار اونچا اورگن بہن کہہ کر پکارتا ہے۔ اورگن یہ سن کر مزید غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے معلوم ہے تم نے مجھے پہلے بھی بہن کہا، تم بار بار کیوں کہہ رہے ہو، جبکہ اس بار زیر کوتاہی کا ایسا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اورگن زیر کوتاہی سے کہتی ہے آئندہ تمہیں مجھ سے کھانا نہیں ملے گا، اور گوربوز الپ کو کھانا ڈال کر دیتی ہے اور زیر کوتاہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی جگہ پر اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔